حمل کے ابتدائی مراحل میں ہونے والا نقصان ایک بہت ہی پیچیدہ اور حساس موضوع ہے، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم ڈاکٹر نیٹلی کرافورڈ کی تحقیق سے مدد لیں گے تاکہ اس مشکل تجربے کو سمجھ سکیں اور بالکل واضح معلومات سامنے رکھ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل جذباتی تجربہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کرافورڈ بھی یہی کہتی ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز اسے جلدی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اپنے لیے آواز اٹھانا اور جوابات ڈھونڈنا کتنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیمیکل پریگننسی ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ حمل کا بہت ہی شروع میں ضائع ہو جانا ہے، مطلب اتنا شروع میں کہ اکثر الٹرا ساؤنڈ پر کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ ایک پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے، امید بنتی ہے، لیکن پھر حمل آگے نہیں بڑھ پاتا۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جا کر اس کی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ کیمیکل پریگننسی کیا ہے، پھر اس کی سب سے عام وجہ دیکھیں گے، اس کے بعد ایمبریو کوالٹی، ہارمونز اور دوسرے جسمانی عوامل پر بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ جواب کیسے تلاش کیے جائیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے عام وجہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ایمبریو میں کروموسوم کی خرابی، یعنی جینیاتی مسائل۔ دراصل زیادہ تر ابتدائی حمل اسی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جان کر شاید کچھ لوگوں کو حیرت ہو کہ حمل کا ضائع ہونا کتنا عام ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو ہر 4 میں سے 1 حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ امکان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ 40 سال کی عمر میں صرف کروموسوم کے مسائل کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا چانس 50% تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انڈوں کی کوالٹی میں قدرتی طور پہ کمی آتی ہے۔ ڈاکٹر کرافورڈ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کروموزومز کو ایسے سمجھیں جیسے کنڈرگارٹن کے بچے ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ اب جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی چانس ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ لائن سے ادھر ادھر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح انڈوں کی عمر بڑھنے سے ان کے کروموزومز میں گڑبڑ کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کروموسوم کے مسائل ہیں یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے رینڈم یعنی اتفاقی، یہ سب سے عام قسم ہے جس کا تعلق سیدھا عمر سے ہوتا ہے اور اس کا پہلے سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری قسم ہے بیلنس ٹرانسلوکیشن، یہ ماں یا باپ کسی سے بھی آ سکتی ہے، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اسے خون کے ایک خاص ٹیسٹ جسے کیریوٹائپ کہتے ہیں اس سے پکڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کروموزومز کی بات تو ہو گئی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جو جینیات سے ہٹ کر ہیں، یعنی ایمبریو کی اپنی کوالٹی اور جسم میں ہارمونز کا بیلنس۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ صرف یہ کہ ایک ایمبریو جینیاتی طور پر نارمل ہے، یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس ایمبریو میں خود بڑھنے، تقسیم ہونے اور جسم کو صحیح سگنل بھیجنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اب بات آتی ہے پروجیسٹرون کی۔ یہ ایک ہارمون ہے جو بہت ضروری ہے، لیکن یہاں ایک پہلے مرغی یا انڈا والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مطلب 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایمبریو کی کوالٹی ہی اچھی نہیں ہے اور وہ صحیح سگنل نہیں دے رہا جس کی وجہ سے پروجیسٹرون کم بن رہا ہے، یا پھر جسم میں شروع سے ہی پروجیسٹرون ٹھیک سے نہیں بن رہا جس کی وجہ سے ایک صحت مند ایمبریو بھی سروائیو نہیں کر پاتا۔ پروجیسٹرون کے علاوہ بھی کچھ ہارمونل گڑبڑ ہو سکتی ہے جو حمل پر اثر ڈالتی ہے، جیسے کہ تھائرائیڈ کی بیماری ہو، پرولیکٹن ہارمون کا مسئلہ ہو، یا پھر PCOS، یہاں تک کہ انسولین ریزسٹنس یعنی جسم کا شوگر کو ٹھیک سے استعمال نہ کر پانا۔ یہ سب چیزیں حمل کے لیے ماحول کو خراب کر سکتی ہیں۔ چلیں اب ہم ان عوامل کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق پورے جسم کے سسٹم اور خاص طور پر رحم یعنی یوٹرس کے ماحول سے ہے، کیونکہ صرف ایک اچھا ایمبریو کافی نہیں، اسے ٹھہرنے کے لیے ایک صحت مند جگہ بھی چاہیے۔ کچھ مسائل پورے جسم پر اثر ڈالتے ہیں، جیسے کہ آٹو امیون بیماریاں جن میں جسم کا دفاعی نظام خود اپنے خلاف کام کرنے لگتا ہے، یا پھر خون جمنے کی بیماریاں۔ اور ہاں، جسم میں اگر مسلسل سوزش یعنی انفلیمیشن ہو جو سگریٹ نوشی یا بہت زیادہ شراب پینے سے ہو سکتی ہے، وہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پارٹنر کی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ سپرم کی کوالٹی اور مرد کے جسم میں موجود انفلیمیشن کا سیدھا اثر ایمبریو کی صحت پر پڑتا ہے۔
ڈاکٹر کرافورڈ اس کی ایک واضح مثال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر مرد پارٹنر بھنگ کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی حمل ضائع ہونے کی وجہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسپرم کی کوالٹی کو خراب کرتا ہے، اس کے ڈی این اے کو بدلتا ہے اور جسم میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ اور آخر میں خود رحم کے اندر بھی کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی پولپ ہو یا فائبرائڈز ہوں، کوئی پرانا زخم یا انفیکشن ہو سکتا ہے جسے انڈومیٹریائٹس کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایمبریو کو ٹھیک سے جڑنے نہیں دیتی۔ اچھا، تو اتنی ساری وجوہات سمجھنے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے جواب تلاش کرنا اور صحیح تشخیص کی طرف جانا۔ جب یہ پتا ہو کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے تبھی تو بہتر مدد مل سکتی ہے۔ تو اگر بار بار ایسا ہو رہا ہو تو ایک مکمل میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ہارمونز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، رحم کو اندر سے دیکھنے کے لیے ایک خاص الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، سپرم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دونوں پارٹنرز کا کیریوٹائپ یعنی کروموزومز کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کرافورڈ کا یہ پیغام بہت بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر بار بار حمل ضائع ہو رہا ہے تو اپنے لیے خود آواز اٹھانی پڑتی ہے، اس بات کو قبول نہیں کرنا کہ کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ اس مشکل سفر میں کوئی اپنی صحت کی بہترین وکالت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے معلومات حاصل کرنے میں، صحیح سوالات پوچھنے میں، اور ایک ایسی میڈیکل ٹیم ڈھونڈنے میں جو آپ کی بات سنے اور مسئلے کی تہہ تک پہنچے۔